أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدقت يا رب العالمين. اکتفا درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جدوں دا ربیع الشریف چڑھیا میں پہلی محفل پڑھ لیا، میرا گلا ساتھ نہیں دیندا، اور شاہ جی دی محبت ہے اتنی کہ نہ گھر بلا کے ترلا کیتا کہ مہربانی کر کے تساں ساڑی محفل ضرور آنا۔ اجی بھی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، تے میں انہاں دی محبت واسطے 2-3 شعر پڑھنے نے۔ خدا فرمایا محبوبا، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے۔ ازاغوں وے نمازوں وے، درود وے سلاموں وے، ازاغوں وے نمازوں وے، درود وے سلاموں وے، جو گونجن ہر طرف آقا، جو گونجن ہر طرف آقا، ترانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے نے۔ امیران نال ہر کوئی محبت کردا ہے یارو، امیران نال ہر کوئی محبت کردا ہے یارو، غریباں نال محبوبا، غریباں نال محبوبا، یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبا، یارانے سارے
تیرے نے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. یہ تھے حافظ راشد لال چشتی صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد بارگاہ حیر النام میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. اسی دوران میرے مسلک حق اہل سنت کی خوبصورت پہچان، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت، شان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی خطیب اعظم کوٹلہ اربلیان، آپ تشریف لا کے آئے، آپ ہمارے اسٹیج کا حسن بنے، آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید. اور تمامی دوست جو ہماری اس محفل پاک کا حصہ بنے، تمامی دوست کو، تمام احباب کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید. ایک دفعہ باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. نہیں، جتنا مجمع بیٹھا ہے سبحان اللہ کی داد نہیں آ رہی، نہ ہی اتنی گونج پڑ رہی ہے. باواز بلند ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. مل کر باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید آوی اتھے سایہ نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید آوی اتھے سایہ نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید آوی اتھے سایہ نہ ہوندا. نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، کسے شاید آوی اتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے شاید آوی اتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میرے شہر گجرات کی خوبصورت آواز، فخر گجرات میری مراد راجہ غلام دستگیر قادری صاحب، آپ کی بارگاہ میں ملتمس کہ آپ تشریف کے آئیں اور بارگاہ حیر النام میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور دے عاشق ڈول نہیں سکدے، حضور دے عاشق ڈول نہیں سکدے، ٹلا کدی بھی بول نہیں سکدے. پہ نسبت رنگ نکھار دیئے، ہاتھ چاہ کے بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تمام حضرات مل کے درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے.
سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو کیونکہ سرکار ملے ہیں ہمیں سرکار ملے ہیں سرکار ملے ہیں ہمیں سرکار ملے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دو شری صرف اللہ حضرت کلام دے ٹائم مسترے مل کے میں نہ پڑھو ہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تو کہیے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو کیونکہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ
ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ یہ تھے راجہ غلام دستگیر قادری صاحب۔ کملی والے یا لکھا غلام تیرے، کملی والے یا لکھا غلام تیرے، کردے ہوئے لاہور دا سیر ویکھے۔ کملی والے یا لکھا غلام تیرے، کردے ہوئے لاہور دا سیر ویکھے۔ تیرے پاک دربار دے ول شاہا، متھا ٹیک دے عرب دے دیر ویکھے۔ کملی والیا لکھا غلام تیرے، کردے ہوئے لاہور دا سیر ویکھے۔ تیرے پاک دربار دے ول شاہا، متھا ٹیک دے عرب دے دیر ویکھے۔ تے تیرے پاک دربار دے ول شاہا، چولیاں اڈ کے منگ دے خیر ویکھے۔ تے سدرا حد سردار فرشتیاں دی، تیرے عرش عظیم اتے پیر ویکھے۔ سدرا حد سردار فرشتیاں دی، تیرے عرش عظیم اتے پیر ویکھے۔ اور آسان سنیے گا، یہ صرف انشاءاللہ آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے انشاءاللہ یہ 1-2 منٹ کی حاضری، اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان۔ جب مکہ فتح ہوا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا کہ اے بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں آقا میں نے جنگل میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آقا میں نے سفر میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آقا میں نے جنگلوں میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آقا میں نے سفر میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آقا میں نے پہاڑوں میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، آج کس طرح منہ کر کے اذان پڑھوں؟ تو میرے اور تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، تو نے جنگل میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف، تو نے میدان میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف، تو نے سفر میں اذان دی تو رخ کیا کعبے کی طرف۔ آج تیرا نبی تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہتا ہے آج میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ، اور ساری دنیا کو یہ اصول بتا دے کہ ساری دنیا کا یہ کعبہ ہے، اس کعبے کا میں کعبہ ہوں۔ ساری دنیا کا یہ کعبہ ہے، اس کعبے کا میں کعبہ ہوں۔ تو بریلی کے تاجدار کا قلم تڑپا، آپ نے کیا لکھا کہ حاجیو آؤ آؤ آؤ، ارے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ کی انہی محبتوں میں، آپ کی انہی محبتوں میں اپنے اہل سنت جماعت کے بڑے ہی خوبصورت حتیب دل پذیر، حتیب بے بدل، عالم نبیل، فاضل جلیل، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شان اہل سنت، جان اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی بارگاہ میں ملتمس کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور اپنے خوبصورت روحانی اور وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمائے۔ ایک جاندار نعرے سے استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ بڑا ہی علمی بیان ہمارے سامنے انشاءاللہ ہونے والا ہے، تو جاندار نعرہ لگا کے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جان ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ارے ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نور قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکم. محبت کے ساتھ تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. آئیے آج سادات کرام کی سجائی ہوئی اس خوبصورت محفل پاک میں حضور سے حضور کی محبت کو مانگیں. میں چاہوں گا کہ آپ احباب بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں. ایک مقدس مقام پر ہم موجود ہیں, ایک پاک گھرانے کی محفل میں موجود ہیں. میں چاہوں گا آپ احباب میرے ساتھ مل کے اس کلام کو پڑھیں. کم سے کم لفظ یا رسول سب کہیں. کیا لفظ کہنا ہے آپ نے؟ یا کہہ کے بتائیے ذرا. ہاں یہ لفظ آپ ضرور کہیں انشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام ہے کہ جام الفت کا پلا دو یا رسول
اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول۔ سب کی آواز چاہیے، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور میرے نبی کا ایک اور معجزہ، جسے سمجھ آئے ہاتھ بلند کر کے ضرور بولے، مجھے پتہ چل جائے گا یہاں دیوانے سادات کرام کے مرید وہ آخر تک بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا ہاں کسے سمجھ آئی ہے۔ حضور کا ایک معجزہ کہ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، اندھیرا بھی ہو گئے، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم لائق صد عزت و تکریم زیب مسند صدارت فخر السادات پیر طریقت پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، رونق محفل جناب محترم پیر سید محمود شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات کرام میرے اسٹیج کی زینت ہیں، آپ احباب محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ آج کی اس محفل میں موجود، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب عزیز وقار، ہر جگہ پہ آج ہم ایک گھر کی چھت پر ہیں، کل کو کسی مسجد میں، اور پھر کسی روڈ پر، اور پھر کسی گلی میں، ہر جگہ، ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر مکان میں ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو مجھے بھی پتا چلے گا میں کچھ سنا رہا ہوں، ورنہ پھر سبق ہی ہے۔ توجہ، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہر جگہ پہ، ہر جگہ نبی نبی، ہر جگہ نبی نبی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جواب ایک حدیث ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یوم اذن تحدث اخبارہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جس دن زمین خبریں دے گی، جس دن زمین خبریں دے گی۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اتدرون ما اخبارہا، صحابہ جانتے ہو یہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اخبارها ان تشہد علی کل عبد او امت بما عمل علی ظاہرها، زمین خبریں دے گی ہر انسان کے بارے میں، اور قیامت کے دن کہے گی فلاں بندے نے فلاں فلاں عمل کیے، اور اس بندے کو پکار کے کہے گی عملتا قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، فلاں فلاں دن تھا، فلاں فلاں وقت تھا، فلاں مقام پر تو نے فلاں کام کیا تھا،
اچھا کیا تھا تو بھی زمین گواہ، برا کیا تھا تو بھی زمین گواہ۔ میں کہتا ہوں زمین کسی کے اچھے کی گواہ بنے گی، کسی کے برے کی گواہ بنے گی۔ ہم سنی یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے تو اس انداز میں دے کہ اے پروردگار یہ تیرے نبی کے وہ امتی ہیں جو زمین کے چپے چپے پر تیرے نبی کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں سبحان اللہ۔ چونکہ ماحول ذرا اوپن ہے، کھلا ہے، ہاتھوں سے مجھے پتہ چل جائے گا کون بول رہا ہے، آواز تو شاید میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ محبت سے ایک بار پھر بولیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں یہ زمین کے گوشے، خطے، کونے، کھدرے یہ گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ یہ تیرے نبی کی نعتیں پڑھنے والے، یا اللہ یہ تیرے نبی کے محفل میلاد میں آ کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، یہ زمین کو ہم گواہ بنا رہے ہیں۔ اب آب ذی وقار جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ نے صرف عنوان سننا ہے، لفظ سننا ہے، پھر اگر سننا ہے جس قدر سننا چاہتے اتنی سبحان اللہ چاہیے۔ عنوان اتنا پیارا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے سخاوت مصطفیٰ کریم۔ نہیں بولے آپ، ایک بار پھر بولیں، بولیں گے تو ذوق تازہ ہوگا، مجھے بھی دل کرے گا سنانے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی ہیں، کتنے لجپال ہیں۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اگلا شعر سنو، جھوم جاؤ گے۔ فرماتے ہیں فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ امام فرماتے ہیں ویسے تو قانون یہ ہے کہ پیاسا دریا کے پاس جائے، پیاسا خود دریا کو تلاش کرے، لیکن میرے امام فرماتے ہیں تمہارا کام صرف وفا کرنا ہے، تمہارا کام صرف رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، پھر تمہیں جب جب ضرورت پڑے گی سرکار کا دریائے کرم تمہیں خود تلاش کرے گا۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، دونوں ہاتھ اٹھو بلند کر کے نعرے کا جواب دو یار۔ نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور امام فرماتے توجہ، یہ پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، پوری توجہ کیجئے گا۔ امام فرماتے آسمان خان، زمین خان، جنہاں کو 50 سال پکی پڑی انہاں نوں فارسی آؤندی ہے، یہ فارسی دے لفظ نے، توجہ رکھے جے۔ آسمان خان، زمین خان، خان آندے نے دسترخان، دسترخان۔ امام فرماندے نے پورا آسمان دسترخان تے ساری زمین بھی دسترخان تے مہمان کنے کنے؟ امام فرماندے نے زمانہ مہمان۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان۔ کسی دی سخاوت ویکھنی ہوئے نا او دا دسترخان ویکھی دا ہے، پتہ لگ جاندہ ہے کینے جو گئے ہے نا۔ اس کے مہمان دیکھو، اگر مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو بندہ سخی ہے، مہمان نواز ہے۔ جیڑا کمینہ ہوئے او دے ویڑے تے کوئی وڑدہ ہی نہیں، آندھنے انہیں کی پوچھنا ہے جین دے اس چھڑو پرا، انہیں تے چاہ بھی نہیں پوچھنی۔ جو کمینہ بخیل ہو اس کے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں۔ مہمان دیکھو، دسترخوان دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے کہ ساری زمین جس کا دسترخوان ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ سارا آسمان جس کا دسترخوان ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ سارا زمانہ جس کا مہمان ہے۔ یا امام یہ کون ہے؟ فرمایا صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ لوگوں یہ لجپال کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہے۔
جنہوں میری گل سمجھ آئیے دو ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ، اونچی آواز نہ پھر بولو سبحان اللہ۔ جاگ کے بیٹھو یار، اجے رات تے بڑی لمبی ہے، اجے تے کم شروع ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور لجپالی سننے بیٹھے ہیں۔ آپ احباب اگر قرآن سننا ہے جتنا استقبال کر سکتے ہیں اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، تاکہ میں تلاوت پیش کروں، کہیں سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ اس کا مفہوم سمجھو جلدی جلدی، پوری توجہ فرمائیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں بھی فضل فرمانا تے میرا نبی بھی فضل فرماندہ ہے، میں بھی عطا فرمانا تے میرا رسول بھی عطا فرمانا ہے۔ یہ دووے گلائیں اس آیت وچ بیان کیتی ہیں۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرما رہا ہے میں بھی غنی کرنا تے میرا سونا محبوب بھی غنی کردا ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی انعام کرتا ہوں، میرا محبوب بھی انعام فرماتا ہے۔ تین آیتیں پڑھی، نبی بھی دیتے ہیں رب بھی دیتا ہے، نبی بھی فضل فرماتے ہیں رب بھی فرماتا ہے، نبی بھی نعمت دیتے ہیں رب بھی دیتا ہے، نبی بھی غنی فرماتے ہیں رب بھی فرماتا ہے۔ کوئی تو انو آکھے بس تساں تے نبی پاک نو اللہ دے برابر کر چھڑیا ہے، جواب ہے نہیں، اساں برابر نہیں مندے۔ نبی نبی ہے، رب رب ہے، نبی مخلوق ہیں، رب خالق ہے، نبی ساجد ہیں، رب مسجود ہے، نبی عابد ہیں، رب معبود ہے۔ پر ایک بات ہم ضرور کہیں گے، رب رب ہے، نبی نبی ہے، مگر اتنا ضرور کہیں گے، اب میں دیکھوں گا کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ کوئی جوان خاموش نہ رہے، اس جملے پر بڑا قیمتی جملہ دل سے سنو۔ میں کہتا ہوں اتنا ضرور کہیں گے نبی جو بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اللہ جو بھی دیتا ہے نبی کی رضا سے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی۔ ارے خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما نقموا، توجہ بھائیو، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ یہ غنی کرتے ہیں۔ ایک ہوندہ ہے مسکین، مسکین او ہوندہ ہے جدے کول ککھ نہ ہوئے، نہ کھان وستے نہ کھوان وستے۔ شرع شریف وچ انہوں ہوندے نے اے مسکین ہے۔ ایک ہوندہ ہے فقیر، فقہائے کرام فرماندے نے فقیر او ہوندہ ہے جدے کول کھان وستے ہوئے پر کھوان وستے نہ ہوئے، وہ فقیر ہے۔ اسی تیان نہیں ہے نا فقیر ہوئے جڑا مانگدہ ہے، نہیں، جڑی اصطلاح ہے نا فقہائے کرام دی، او دے وچ او دے مطابق مسکین جدے کل کچھ بھی نہیں، روٹی کھان تو ہی محتاج ہے۔ فقیر جڑا کھا سکتا ہے پر کسی نو دے نہیں سکتا، تے غنی ہوئے جنہوں رب اینا نوازے ہے او کھا بھی سکتا ہے تے غریباں نو کھوا بھی سکتا ہے، او دے تے ہی زکاة ہے جڑا غنی ہے۔ توجہ ہے بھائیوں کی، پوری توجہ سے بات کو سننا ہے۔ ایک اے وے کہ تسی لنگ دیاں کسی مسکین نو روپیے 50-100 دے چھڑو، او دی روٹی دا ٹائم ٹپ جائے، پھر بھی مسکین دا مسکین ہی، کھا پی کے پھر مسکین۔ ایک اے وے انہوں اینا دیو کہ ہون او کما کے کھا سکتا ہے لیکن کسی نو دین دے قابل اجے نہیں، اے ہون فقیر ہے۔
تے کدی کدی انجے بکو اللہ دا بندہ اینا دے کہ او دے تے زکاة فرض ہو جائے، اینا دے کہ او دے تے زکاة بن جائے. ہون اے بن گیا غنی. اللہ نے اے تے نہیں آکھیا، اے تے نہیں فرمایا جدو میرا سونا دے تے توانوں مسکین ہی رہن دے گا. اے بھی نہیں فرمایا توانوں فقیر بنا چھڑے گا. فرمایا جدو میرا سونا کرم فرمائے گا تسی غنی ہو جاؤ گے. کی ہو جاؤ گے؟ اور میں معنی دسن لگا، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جب میرا نبی دیتا ہے ان کے دروازے پہ آنے والا جب آئے تو منگتا ہوتا ہے، جب لوٹ کے جائے تو سلطان بن کے جاتا ہے. یہ اتنا دیتے ہیں کہ نواز دیتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شاہوں سے نہ مانگو تم نہ چیز یہ کیا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. ایک باری دوسرا بھی آنکھوں، ہم مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. میرے نال پڑھنا پوے گا پھر مزہ آوے گا کہ مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں بڑے بڑے لجپال آئے، بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، بڑے بڑے سخی گزرے ہیں جن سے مانگو تو شاید عطا کریں. ایک بار مانگو تو شاید عطا کریں، دو بار مانگو تو شاید پھر بھی دے دیں، لیکن بار بار مانگو تو شاید غصہ کریں، شاید ناراض بھی ہو جائیں، شاید دروازے سے دھکے دے کے باہر نکال دیں. پر کیا شان میرے نبی کی سخاوت کی. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، میرے کریم نبی سارے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. میرے کریم نبی کی سخاوت کا حال یہ تھا، کسی نے صبح مانگا یا شام کو مانگا، کسی نے تھوڑا مانگا یا زیادہ مانگا، کسی نے قریب سے مانگا یا دور سے مانگا، کسی اپنے نے مانگا یا بیگانے نے مانگا، کسی نے تھوڑا مانگا یا زیادہ مانگا، کسی نے ضرورت سے مانگا یا بغیر ضرورت کے مانگا. میرے نبی کی بارگاہ سے کسی نے جب بھی سوال کیا ہے حضور کی زبان پر کبھی بھی نہ نہیں آیا ہے. مانگو میرے آقا سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. توجہ بھائیو، ایک بار آنکھوں سبحان اللہ، گج کے پھر بولو سبحان اللہ. صحیح ابن حبان، مستدرک للحاکم، موجم الاوسط، 3 کتابوں میں حدیث ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، میں بالکل چھوکی گل کر رہا ہوں. ایک عرابی حضور دی بارگاہ چایا تے آ کے عرض کرتا سرکار کو عطا فرماؤ. حضور خاموش رہ گئے. انہیں پھر منگیا سرکار کچھ دیو، حضور پھر چپ رہے. تیسری بار پھر انہیں سوال کیتا. نبی پاک نے جوش وچ آ کے تے تھوڑا جہا جلال وچ آ کے فرمایا سل ما شئتا. ایڈی وڈی گل ہے، ضروری نہیں ہر گل سر نہ لوے یا زور نہ لوے. گل وڈی ہے تے وزن گل دا چیک کرنا ہے تے پھر جیدہ دل کرے بولے، جیدہ دل کرے ہاتھ تھلے رکھے. پوری توجہ نال میرے سرکار نے اس عرابی نو فرمایا سل ما شئتا، جو دل کر دئی مانگ.
کوئی نہیں میں پھر دہرا دینا جڑے رہ گئے ہو پھر بولے آجے کہ سل ما شئتا جو جی چاہے مانگ جو تیرا دل کردہ ہے نا مانگ لے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جڑے کول بیٹھے سن صحابہ کرام فرمان لگے فغبطناہو جدو سرکار نے اس عرابی نے ایک گل فرمائی نا تو ہمیں اس عرابی پر رشک آنے لگا اے دا معنی پتہ کیے صحابہ فرمان دینے ساڑھا دل پہ کرے کاش اے گل حضور نے سانو فرمائی ہوندی اے کرم سرکار نے ساڑھے تے فرمایا ہوندہ کہ مانگ لو جو دل کر دے پھر سرکار دے صحابہ کرام فرمان دینے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اس عرابی نو فرمایا مانگ لے دوجی گل بڑی توجہ سرکار صحابہ کرام فرمان دینے اساں ایک دوجے نال گلاں شروع کر دیتیاں الان یسأل الجنہ گل وڈی ہے تے سبحان اللہ وڈی ہونی چاہی دیئے سبحان اللہ تے وڈی ہے آواز وڈی ہونی چاہی دیئے الان یسأل الجنہ جدو صحابہ کرام نے ویکھیا کہ نبی پاک دا دریائے رحمت جوش وچے تے حضور فرما رہے نے جو دل کر دئی مانگ صحابہ کہندے نے اساں سوچ لیا ہون اے جنت لے کے ہی جائے گا ہون انہیں جنتی ہو جانا ہے انہیں سرکار کو جنت مانگ لینی ہے کہ حضور نے جنت عطا فرما دینی او بندہ ذرا کو درویش سی سادہ دیہاتی بندہ سی او ساکھیا راحلتن حضور ایک سواری دے دے جانور کوئی نہیں کوئی سواری واسطے جانور دے دے سرکار نے فرمایا وَلَكَ ذَاكَ دے دیا وَصَل پھر مانگ انہیں پھر منگیا عرض کردہ حضور خرچہ کوئی نہیں کھان پینوں کوئی نہیں کو مہربانی کرو کچھ پیسے بھی دے چھڑو سرکار نے فرمایا وَلَا قضا کا یہ بھی دے دیا ان صحابہ کرام فرما دینے فتعجب نہ ہو ہم نے اس پہ تعجب کیا او بندہ خدا کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے انہاں آکھیا جے ہے جو دل کر دئی مانگ عجیبی سواری عجیبی خرچہ گل سمجھ آ رہی صحابہ کرام کا تعجب ہمیں عقیدہ بتا گیا اور وہ عقیدہ کیا دونوں ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے عقیدہ اہل سنت بیان کرنے لگا ہوں صحابہ کا تعجب بتا رہا ہے جب اس دربار سے مانگو تو پھر کم سے کم جنت مانگو ایک باری بولو نا سبحان اللہ جب اس دربار سے مانگو تو پھر کم سے کم کیا مانگو کم سے کم کیا مانگو یہ تو ساں کدی جانجی ویکھے ہون جڑے جنجا مانگ دے نے یہ بڑے ہوشیار ہوندے جے ماڑا بندہ ہوئے نا تے 150 تے ٹل جاندے تے جنج ہوئے پنڈ دے چودھری دے پتر دی یہ نہیں جاندے یہ پھر مل مار کے بہ جاندے نے کی آندے نے ہن ہرا نوٹ لے کے جانا نال سوٹ بھی دیو ہن ہے نا یہ ایک بات سمجھا رہے ہیں کیا کہ سخی کی حیثیت کے مطابق مانگو خیرات جب مانگی جاتی ہے تو پھر سخی کی حیثیت کے میرے نبی کی حیثیت جان ہی کون سکتا ہے میرے نبی کی حیثیت کو جان ہی کون سکتا ہے میرے سرکار کے دربار کی حیثیت تو یہ ہے یہاں سے ملنے والی ادنا ترین خیرات کا نام بھی جنت ہے ادنا ترین خیرات کا نام بھی ہون جدوں اس عرابی نے منگ لیا میرے سرکار نے آپ بھی تعجب کیتا خود حضور نے تعجب فرمایا سرکار فرمایا کم توجہ ہے بھائیوں کی ایک بار آنکھوں نا سبحان اللہ حدیث پہ پیش کرنا کوئی کہانی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم بین مسئلۃ العرابی و عجوز بنی اسرائیل حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دی اس بڑی خاتون وچ تے اس عرابی دے منگن وچ کنا فرق ہے عرض کی تھی سونا کیڑی عورت کیڑی بڑی خاتون سرکار نے پھر دسیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ ایک عورت سی بالکل بڑی ٹائمر ذرا کٹائیو موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ ایک بالکل ضعیف خاتون سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے
جدوں حضرت موسیٰ نو اللہ نے حکم دیتا کہ مصر چھڑ کے نکلو، اے بھی نال آرڈر سی کہ جاندیاں نال حضرت یوسف علیہ السلام دا تابوت بھی لے کے جانا ہے، کسے نو پتا کوئی نہیں، اسے بڑھی نو پتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دلینی علی قبر یوسف، اماں جی دسو یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے وے؟ وہ مائی کہنے لگی میں کوئی نہیں دسنا، میں نہیں دسنا، اس وقت تک نہیں دساں گی جدوں تک میری ڈیمانڈ پوری نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کی ڈیمانڈ ہے تیری؟ دس۔ ہن اس مائی نے جو منگیا ہے، منگن دی چس آ جائے گی، کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا، چہرے تے مسکراہٹ بھی آئے گی، ایڈا وڈا جملہ ہے۔ مائی کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، اے اللہ دے نبی منگنا صرف اینی دی گل ہے کہ جنت دے جس درجے وچ تساں رہنا ہے میں بھی نال رہنا ہے۔ منگن دا مزہ نہیں آ گیا، انج منگی دا ہوندا ہے۔ انہاں کہا جتھے تساں رہنا ہے میں بھی اوتھے ہی رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اماں جی کو اور گل کرو، ڈیمانڈ بدلو، ایڈی وڈی گل نہ کرو، اے بارگاہ کلیم سی نا، ایک ساڑے نبی دا دربار تے نہیں سی۔ انہاں کہا ڈیمانڈ بدلو، کچھ اور منگو۔ امائی کہنے لگی نا اے دینا جے تے کم ہونا ہے، میں بھی نہیں جے دسنا۔ اچھا بڑھا بندہ پتہ ہے ڈٹ جائے تے پھر ڈٹ دا ڈٹ ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکرار ہویا، اصرار ہویا، اللہ پاک نے وہی فرمائی اے پیارے موسیٰ جیڑی گل اے منگ رہی ہے میں رب دا حکم انو عطا فرما دے، ادھی چوڑی پر دیو۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اے مثال دیتی ہے، تے دیتی بھی کتھے وے کہ منگتا سامنے میں، او منگی خیراتوں نے سرکار نے عطا فرمائی۔ پھر نبی پاک نے اے مثال دیتی، مینوں اے دسو ایتھے مثال دین دا مطلب کی ہے؟ اے دے مطلب مثال دین دا مقصد کی ہے؟ مطلب صاف ہے، میرے سرکار دسنا چاہندے نے اوے میرے کلو منگنا ہوئے تے انج منگو، اچھی بولو نا، مجھ سے مانگو تو ایسے مانگو، مجھ سے مانگو تو پھر تول تول کے نہیں، پھر سینے کھول کے مانگا کرو۔ مانگو میرے آقا سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، تیر لگ گیا۔ میرے کریم نے نہیں فرمایا کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی سرجن کے پاس جاؤ، جا کے آپریشن کرواؤ، بلکہ میرے پاک نبی نے اپنے دست مبارک سے نکلی ہوئی آنکھ کو اپنی جگہ پہ لگایا ہے، اوپر آپ نے لعاب دہن شریف لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں قسم ہے پروردگار کی میری وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن بھی ہو گئی تھی، پہلے سے زیادہ حسین بھی ہو گئی تھی۔ مانگو میرے آقا سلطان بنا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی زبان سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، حضور یاد کچھ نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ بادام کھاؤ، ابو ہریرہ کوئی معجون استعمال کرو، بلکہ میرے پاک نبی فرمانے لگے ابسط ردا کا، دینے کا انداز دیکھو میرے نبی کا۔ حضور نے فرمایا ابسط ردا کا، ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ،
ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے چادر پھیلائی, میرے کریم نبی نے لپ بری میری چادر میں رکھی. ایک روایت میں 1 بار, ایک روایت میں 3 بار میرے پاک نبی نے یوں لپ بری اور میری چادر میں رکھی, نظر کچھ نہیں آتا. پھر حضور نے فرمایا ضمہو, ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگاؤ. کہتے میں نے چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا. فما نسیت بعدہ شیئا, وہ دن اور آج کا دن ابو ہریرہ جو بھی سن لیتا ہے میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے, مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے. میرے پاک نبی جیسے 1400 سال پہلے دیتے تھے, اللہ کی قسم آج بھی اسی طرح دے رہے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے, جسے سن کے خوشی ہوئی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا, او سانو گناہاں دی تو بساڑ دیندی جے سر دے محمد دا سایہ نہ ہوندا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. حضرت بلال بن حارث, مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت بلال بن حارث نبی پاک کا وصال ہو چکا ہے. وصال رسول کے بعد حضور کے روزے پہ آئے اور آ کے سرکار کو پکار کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ استسقل امتکا, حضور اپنی امت واسطے رب کولوں پانی منگو. پانی کوئی نہیں, بارش کوئی نہیں, سرکار بارش لے کے دیو. اے ساریاں نو پتہ ہے دیندہ رب بھی ہے, اے او صحابی نو بھی پتہ سی رب بھی دیندہ ہے, لیکن انہاں بھی پتہ سی کہ نبی پاک دے رائیں منگیے تے جلدی دیندہ ہے. اس واسطے سرکار دے روزے تے آکے عرض کر دینے, یا رسول اللہ استسقل امتکا, اپنی امت واسطے پانی منگے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بڑے غور نال گل سنیا جے, جا کے گھر سوں گئے. رات نو خواب وچ نبیاں دے سردار آ گئے. سرکار نے آ کے ایک بشارت سنائی, فرمایا جا کے حضرت عمر نو میرا سلام دیں, انہاں دا زمانہ خلافت سے, حضرت عمر نو میرا سلام دیں تے نالے خوشخبری سنائی, عمر پریشان ہون دی لوڑ نہیں, بارش ہو جائے گی. حضرت عمر نو جدوں جا کے صحابی رسول نے دسیا تے رو پئے. دو گلاں نے, ایک صحابی دا عمل ہے, ایک حضرت عمر دا رونا ہے. جے گل جھوٹھی ہوندی تے حضرت عمر کیوں روندے, جے انہاں دا عقیدہ اے نہ ہوندا تے پھر کیوں روندے. انہاں آکھنا سی نبی پاک تے فوت ہو گئے نے, تینوں کتھوں نظر آ گئے نے تے تو اوتھے گیا ہی کیوں ہے. جے کام غلط ہوندا تے حضرت عمر روک چھڑ دے, اس واسطے کہ عمر او اے جدا رستہ ویکھ کے شیطان بھی راہ بدل جاندا ہے. غلط گل ہوندی, حضرت عمر چپ نہیں سی رہنا اور رون لگے. اے دا مطلب ہے حضرت عمر دا بھی اے یقین ہے, نبی گنبد خضرا وچ حیات بھی نے تے امت دی حاجات نو پورا بھی فرما رہے ہیں. آج بھی مانگو حضور آج بھی دیتے ہیں, دن کو مانگو تو دن کو, رات کو مانگو. اللہ کی قسم جو خیال کرو, میں تو ان گل سنا میں کدی نہیں سنائی, اپنی گل میں کدی کردہ ہی نہیں, لیکن آج سادات کرام بیٹھے نے, میں سبق سنا رہے ہیں, انہاں کولوں دعا لینے واسطے گل کر رہے ہیں. اللہ نے توفیق دیتی, میں اپنی والدہ محترمہ دے نال مدینہ شریف ساں,
تے حالات اندے سن کہ امی جی نو میں چھڑ کے جا نہیں سن سکدا، وہ ویل چیئر تے سن، بڑی تکلیف وچ سن۔ میں سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انج دل چ خیال کیتا کہ کوئی کرم انج دا ہوئے کہ میں کلیاں ریاض الجنہ شریف جاواں تے اوتھے بواں۔ ظاہر ہے مرد تے نہیں جا سکتے بیبیاں دے نال، تے بیبیاں وکھریاں نے۔ میں خیال کیتا ہے، نماز پڑھ کے نکلیاں، بلا میرا کوئی ارادہ نہیں سی اندر جان دا، ویسے ہی میں سلام کر کے نکلیاں تے ویکھیا انہاں دروازہ کھولیا سی، او ہٹائی سی کنات۔ یقین فرماؤ کہ میں باب السلام چ ٹریاں تے ٹردا ہی گیا، کسے بندے نہیں ڈکیا، سیدھا ریاض الجنہ۔ ایویں خیال کیتا، پھر میں ہو کے واپس آ گیا۔ پھر خیال آیا کہ اماں جی تے رہ گئے نے، میں تے جا نہیں سکتا ویل چیئر لے کے، انہاں نو کون لے کے جائے گا؟ مسئلہ ہے کہ نال کوئی بی بی کوئی نہیں، بڑا پریشان۔ ایک دو بی بی نو میں آکھیا کہ انہاں آکھیا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، بہرحال پریشانی سی۔ پھر سرکار دی بارگاہ چ ایویں دل وچ ہی نا میں سرکار کل بندہ چاہیدا ہے۔ دوسرے دن ایک خاتون آئی، وہ آپ ہی لے گئی، او دا شور سارا دن میرے کول بیٹھا رہا۔ وہ کہنے لگا، میں کہ یار تواڈے نوں تکلیف ہی ہے، ٹائم تواڈا ویسٹ ہونا۔ کہ نا جی 10 گھنٹے بھی لگ جان اے ہو گئے گا کام۔ میرا اوتھے یقین فرماؤ کہ جیڑی کیفیت سی، یقین ہو گیا کہ جو بزرگاں نے لکھیا صحیح لکھیا ہے، جو عقیدے ہیں بالکل صحیح نے، اور اللہ رب العزت نے اہل سنت نو جو مسلک عطا فرمایا وہ کسی اور نو نہیں عطا فرمایا۔ فخر کرو اپنے مسلک تے، اللہ رب العزت نے جیڑا تانوں ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ تے ہن جنوں اپنے مسلک تے ناز ہے اور اے عقیدہ تے ایمان ہے، ایک بار آخری بار میرے نال مل کے ہاتھ بلند کر کے پڑھیا جے مزہ آ جائے کہ مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں روایت موجود ہے، حضرت ابو الخیر رضی اللہ تعالی، توجہ، حضرت ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ولی کامل، اپنے زمانے کے مفتی اعظم، اپنے زمانے کے محدث، اپنے زمانے کے فقیہ، فرماتے ہیں ایک بار میں حضور کے شہر مدینے میں تھا، بھوک بڑی تیز لگ گئی، بڑی شدید بھوک لگی، 5 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ میں سرکار کے روزے پہ آ گیا، آ کے سلام کیا، اور سلام کر کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرمائے کہ میں بھی آپ کا مہمان ہوں، حضور مجھ پر بھی کرم فرمائے۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں تھوڑی دور جا کے لیٹ گیا، مسجد نبوی کے سین میں سو گیا، میری آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں نبیوں کے سردار تشریف لائے ہیں، اور حضور اکیلے نہیں آئے، چاروں یار بھی ساتھ ہیں، حسن و حسین بھی ساتھ ہیں، چاروں یار بھی ساتھ ہیں، حسن و حسین بھی ساتھ ہیں۔ میرے پاک نبی نے آ کے مجھے فرمایا اٹھ میرے غلام، یہ روٹی ہے میری طرف سے قبول کر لے۔ کہتے میں نے وہ روٹی حضور کے دستے مبارک سے لے لی، میں نے کھانی شروع کر دی، آدھی روٹی کھا چکا تھا، آدھی روٹی بچ گئی تھی، میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ بچی ہوئی روٹی ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے، مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے۔ فن قرات کے امام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
فن حدیث کے امام حضرت امام طبرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہم دونوں حضور کے شہر میں تھے، ہم دونوں نے روزہ رکھ لیا، پر شام کے وقت افطار کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں جس سے روزہ افطار کیا جائے۔ کہتے ہیں بڑے پریشان تھے کہ روزہ کیسے افطار کریں گے۔ حضور کے روزے پہ آئے، اپنا سلام پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں اپنے مدعا کو پیش کیا، اپنے مقصد کو پیش کیا۔ کہتے ہیں اپنے مکان پہ آ گئے، دروازہ بند کر لیا، تھوڑی دیر توجہ، تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک سونی صورت والا جوان، ایک دراز قد و قامت والا، کالی کالی زلفوں والا جوان ہمارے دروازے پہ موجود ہے، کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہمیں کھانا پیش کیا، ہم نے کھانا وصول کر لیا۔ جب وہ جوان جانے لگا، ہم نے پوچھا او بندہ خدا ذرا نام تو بتا کے جا، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور مسکرا کے فرمانے لگا میں کوئی عام نہیں، مولا علی کی اولاد ہوں، میں کوئی عام نہیں، میں مولا علی کی نسل میں سے حضور علی المرتضی کا ایک بیٹا ہوں۔ فرمایا سنو سنو نبی کے غلاموں، رات کو سویا خواب میں نبیوں کے سردار آ گئے، سرکار نے مجھے آ کے فرمایا اے میرے غلام، دو مہمان ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام طبرانی ہے، دونوں بھوکے، جاؤ دونوں کی خدمت کرو۔ او نبی کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، میں خود نہیں آیا، نبیوں کے سردار کے حکم سے آیا ہوں۔ دو ہاتھ کھڑے کر کے اونچی بولو سبحان اللہ۔ آخری بار مل کے پڑھنا ہے تو مزہ آ جائے کہ مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دے، ہاں مانگو میرے آقا سے سلطان بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہے تو مانگنا کیا ہے یہ بھی میں دس دیا، ضروریات بعد وچ، پہلے نبی پاک کولوں نبی پاک دا پیار منگیے، حضور دا عشق سب سے ضروری ہے۔ اللہ کی قسم عشق رسول کا خزانہ اسی کو ملتا ہے جس پر میرے نبی کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہر دی گل نہیں، ایک خاص لوگ نے جنہوں نے اللہ پاک اپنے نبی دا عشق عطا فرماتا ہے۔ فرانس والوں نے جب توہین شروع کی، فرانس کا ایک باشندہ، وہ لائن جس کا نام سیمیول پیٹی، آپ نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، وہ ٹیچر، وہ استاذ جس نے سب سے پہلے توہین کی، اللہ رب العزت نے اسے ختم کرنے کے لیے چیچنیا کا ایک جوان جس کا نام عبداللہ ہے، اس کی عمر صرف 18 سال کا وہ جوان اللہ نے بھیج دیا، 12 انچ لمبا خنجر اس کے پاس ہے، اس وقت تک اس ٹیچر کو مارتا رہا جب تک اس کا سر تن سے جدا نہیں کرتا۔ فرانس والے نو چاہیے سی غیرت کر دے تے اس واقعے تو عبرت پھڑ دے، جیڑا پروردگار اونا دے ملک وچ ایک کتے نو واصل جہنم کرن واسطے ایک شیر نو بھیج سکتا ہے، وہ کسی ہور نو بھی بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میکرون بھی مر سکتا ہے جیڑا صدر ہے اتھے دا، او دے واسطے بھی کوئی عبداللہ آ ہی سکتا ہے۔ لوگ کہیں سمجھے اسی کوئی نہیں، اسی بالکل ساڑی سیکیورٹی جو ہے بڑی سخت ہے، کوئی نیڑے نہیں لگ سکتا ساڑے، اللہ نے انہاں دے وچوں ہی کسے نو ممتاز بنایا ہے۔ بولو تے صحیح نا، اے رب ذوالجلال دی قدرت اور دی حکمت ہے۔ اے دعا ضرور کرو، یا اللہ سی مسلمان کمزور ہاں، ناتماں، اینا کرم فرما کے جلدی جلدی اونا گستاخانوں واصل جہنم فرما تے ساڑے سینے ٹھنڈے فرما۔ رہ گئی گل بے ادبیاں گستاخیاں دی، اللہ دی قسم میرے نبی دی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا، سرکار دی شان رب بلند کر دے۔
روز بروز حضور کی شانیں بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہر سال ویندے نہیں ہو جلسے ودے جا رہے ہیں سرکار دا ذکر ودی جا رہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جتھے ایک مسلمان سی آج اتھے 10 نے جتھے مسجد کوئی نہیں سی اتھے بھی مسجد ہے کیڑی جگہ ہے جتھے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ صدا نہیں گونج رہی روز بروز بدہ جانا ہے اللہ پاک نے خود ذمہ داری قبول فرمائی ہے خود حفاظتان دا ذمہ لے ہے اپنے نبی دیاں استان دا ہاں ساڑھے مسلمانہ دے دل زخمی ضرور کر دے ایدہ اللہ پاک انہوں ضرور انتقام لے گا اور ضرور سزا دے گا یاد رکھو اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تے مکھی برداشت نہیں کردہ جیڑا رب مکھی برداشت نہیں کردہ وہ خاکے برداشت کرے گا کی خیال ہے تے ویسے یہ بھی گل ہے کہ خاکے تے ہوندے ہی خاکیاں دینے خاکے خاکیاں دے ہوندے نے ساڑا نبی تے نور ہے جنہاں دا تے سایہ بھی کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں تے خاکہ کیویں بن سکتا بہرحال وہ سرکار دے زمانے چ کچھ کافراں سرکار دی توہین کیتی آکھیا محمد انجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توہین کیتی نا تے ایک بندہ انہاں کافراں وچوں ہی بولیا انہیں آکھیا خدا دے بندیو محمد بھی آندے ہو تے توہین بھی کر دے ہو محمد دا تے ماں نہیں ہے جدی تعریف ہی تعریف ہوئے یہاں تے محمد آکھنا چھڑو یہاں تنقید چھڑ دے ہو انہیں آکھیا گل تے ٹھیک ہے آج تو بعد محمد آکھنا ہی نہیں انہیں کہنا شروع کر دیتا مزمم انج تے مزمم انج تے مزمم انج مزمم آندے نے جدی مزمت ہی مزمت ہوئے جدو ایک گل صحابہ اکرام نے سنی تے بڑی تکلیف ہوئی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے مزمم کہہ رہے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ مفہوم حدیث دا صحابہ ویندے نہیں رب ساڑے تو تنقیداں کیویں دور کردہ ہے او کسے مزمم نواندے ہونگے رب نے مینوں محمد بنایا ہے یہ کسی ہور دے خاکے بناندے ہونگے ساڑے نبی دا تے سایہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی مثل ہو تو مثال ہو خاکے تو اس کے بنتے ہیں جس کا پیکر خاکی ہو میرے نبی علیہ السلام بشری نور بن کے آئے نورانی بشر بن کے آئے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے سادات کرام اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے کہ آستانہ تا قیامت ابد الاباد تک اللہ تعالیٰ آباد فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین